معزز صافی حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ 5 دنوں سے پیدا چوک پر شہید بالاچ بلوچ کی میت کے ساتھ ریاستی جبر کے شکار سینکڑوں متاثرین کے ہمراہ احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریاست سے انصاف اور بلوچستان میں ریاستی قتل و غارت کی بندش کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بدقسمتی سے ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بلوچستان میں اپنی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے گا اور اس سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آج احتجاجی دھرنے کو جو شہید بالاچ بلوچ کی میت کے ساتھ جاری ہے 5 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ دھرنے کے ابتدائی روز سے جو ہم نے پیش کیے تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، سی ٹی ڈی اپنا جھوٹا بیانیہ واپس لے۔ نمبر 2، سی ٹی ڈی کے جعلی مقابلوں کے خلاف جوڈیشنری انکوائری بٹھا دی جائے۔ نمبر 3، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پوری طور پر جعلی مقابلوں کے بند کرنے کی یقین دہانی کرائے۔ نمبر 4، سپریم کورٹ کی جانب سے فیک انکاؤنٹر پہ از خود نوٹس لیا جائے۔ نمبر 5، تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ نمبر 6، سی ٹی ڈی کے مسلسل جعلی مقابلوں میں ملوث ہونے پہ RO کو معطل کیا جائے۔ لیکن ریاست ابھی تک ایک بھی مطالبہ قبول کرنا تو دور کی بات ہمارے دھرنے تک کو تمسکرہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ اول تو سی ٹی ڈی کی جانب سے جعلی مقابلوں کا بیانیہ، پھر احتجاج کے بعد دوسری ڈرامانی بیانیہ کا پیش کرنا، اس کے بعد اب تک مذاکرات کے لیے جو لوگ آئے ہیں وہ لواحقین کے زخموں پہ نمک پاشی کے علاوہ کچھ نہیں۔ مذاکرات کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو آتے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، پھر وہی لوگ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو لے آتے جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور پس پردہ یہی لوگ خاندان کو ہر قسم کے ذہنی دباؤ دینے کی خواہشوں میں ہے کہ وہ اس احتجاج سے پیچھے ہٹ جائے۔ کورٹ کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ شہید بالاچ اور دیگر لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کرنے کا مقدمہ سی ٹی ڈی کے خلاف درج کیا جائے گا، لیکن ریاستی اداروں نے عدالت کے اس حکم نامے کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کر پھینک دیا ہے۔ جس طرح انوار الحق کاکڑ کو پاکستان کے سب سے بڑے عدالت میں پیش ہونے کو کہا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ بلوچ نسل کشی کے معاملے میں ریاست اور ان کے حکمران کسی کے بھی جوابدہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں ریاستی اداروں کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ تمام قتل و غیرت گری بلوچستان میں ریاست کے ایمان پر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان میں حالات دن بدن گمبھیر بنتے جا رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، اسی احتجاج کے سلسلے میں آج مظاہرین نے ڈی بلوچ جا کر 5 گھنٹے تک دھرنا دیا اور روڈ بلاک کیا، جبکہ 2 دن تک کیچ میں بلوچ عوام کی مدد سے مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال رہا ہے۔ لیکن ان تمام اقدامات سے ریاست کے کان میں جون تک نہیں رینگتی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالاچ کا قتل سی ٹی ڈی یا ایک فرد کا قتل نہیں بلکہ ایک پورے ریاست کا بنایا ہوا منصوبہ ہے جو بلوچستان بھر میں نسل کشی کا ایک الگ فیز شروع کر چکے ہیں۔ اگر ان حالات میں بلوچ قوم منظم نہیں ہوئے اور اس ریاستی قتل و غارت کے خلاف مزاحمت نہیں کیا تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بلوچستان کے گھر گھر سے ریاست لوگوں کو اٹھا کر انہیں ایسے ہی فیک انکاؤنٹر میں قتل کرتا جائے گا۔ اس لیے اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ اس وقت بلوچ قوم ایک مضبوط اور منظم سیاسی طاقت سے ریاست کو یہ پیغام دے کہ بلوچ قوم کی حالیہ بلوچ نسل کشی پالیسی کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا اور اس کے خلاف شدت سے مزاحمت کرے گا۔ آج شہید بالاچ کی میت اور خاندان کے ساتھ ہزاروں لوگ شریک ہو کر صرف بالاچ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے جبری گمشدہ پیاروں کے لیے اس جدوجہد میں شریک ہیں، اور اسی طرح بلوچستان بھر میں لوگ منظم انداز میں جدوجہد کے لیے گھروں سے نکلے
کیونکہ اگر اس ریاستی ظلم اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت نہیں کی گئی تو ہر گھر سے ایک بالاچ اسی طرح لاش بنتا جائے گا۔ معزز بلوچ عوام، ریاست کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں سے ریاست ایک طرف بلوچ وسائل کا بے دریغ لوٹ مار کرے اور دوسری جانب بلوچ نسل کشی کو تیزی سے جاری رکھا جائے۔ جبر کی انتہا پہ پہنچ کر انہیں نقل مقامی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج بلوچستان بھر سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہیں روکا تو یہ آگ پورے بلوچستان میں پھیل جائے گا۔ اس لیے مزاحمت صرف ضروری نہیں بلکہ فرض بن چکا ہے۔ شہید بالاچ کی تحریک کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں کل پورے مغفران بھر میں شٹل ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں۔ تاجر برادری سے درخواست ہے کہ وہ اس عمل میں بھرپور تعاون کریں اور مغفران بھر سے لوگ اس شٹل ڈاؤن ہڑتال میں شرکت کر کے ریاست کو پیغام دیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ریاستی پالیسی بلوچ قوم کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گی، جبکہ ہم آخر میں ریاست کو 24 گھنٹے کی الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے پیش کردہ ڈیمانڈ پر 24 گھنٹوں کے دوران سنجیدہ عمل درآمد نہ کیا تو اس کے بعد آئندہ لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا جو کہ مزید سخت ہوگی۔